لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبی فقتل منصب نبی فقتل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے یوزر ہم اپنے بیان کا بلا تعطل آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء چل رہی ہے، آیت نمبر 23-24 میں ہم نے پارٹ نمبر 4 میں سنا، پارٹ نمبر 5 ہے۔ پارٹ نمبر 4 میں ہم نے یہ سنا کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن عورتوں سے ناجائز ہے، وہ نکال لیں پہلے والا، اس سے پہلے والا میرا بیان۔ اب اس میں کچھ مردوں کے احکام بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں پر تخفیف کی، آسانی کی، کہ مردوں کو کمزور بنایا گیا ہے، یعنی مردوں کے لیے آسانی کی کیونکہ مرد کمزور ہیں، یعنی اس میں حلال حرام رکھا گیا ہے، ان کی آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اور مردوں میں شہوت، عورت کے حوالے سے شہوت ہے اور صبر نہیں ہے مرد میں، تو جو صبر کرے گناہ پر قادر ہونا پر اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ شہوت پر صبر کرے، ناجائز کام پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ بہت سے ہمارے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو بڑے مواقع ملے، ان کو خود دعوتیں دی گئی گناہ کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے درجات بلند کیے۔ تو آئیے ہم اسی طرح ایک واقعہ سنتے ہیں۔ یہ بغداد کے شہر بصرہ کا واقعہ ہے کہ بصرہ میں ایک بزرگ تھے، ان کے جسم سے بڑی پیاری خوشبو آتی تھی مشک کی، تو مشک سے ان کا نام مشک کہتے کہتے مسکی پڑ گیا، یعنی خوشبو والا۔ مشک ایک بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشک اور عنبر بڑی پسند تھی۔ عود، مشک، عنبر۔ مشک کہتے ہیں کہ ہرن کے پوٹے سے نکلتی ہے، یعنی وہ منگنیاں کرتا ہے اس کے پیٹ سے، تو یہ بھی ایک مشک بھی اس سے نکلتی ہے، تو یہ بہت خوشبودار چیز ہوتی ہے بہت یہ۔ اور ہرن کی اعلیٰ نسل کوئی ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے نا، پتہ نہیں اب منہ کے ذریعے نکلتی ہے یا پاخانے کے ذریعے نکلتی ہے مشک، تو یہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اصلی عود، عنبر، مشک بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو یہ اعلیٰ خوشبو ہے۔ تو ان کے مطلب جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے ان بزرگوں نے کہا میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ جو خوشبو آتی ہے کہ میں جب نوجوان تھا تو بڑا حسین و جمیل تھا، یعنی اس وقت یہ حسین و جمیل ہوں گے، وہ اپنی نوجوانی کا واقعہ بتاتے کہ یہ نوجوان جو تھے بڑے حسین و جمیل تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، اور ایک بزاز یعنی کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے، تو بس یہ نگاہیں جھکی رکھتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک بڑھیا آئی اور اس کے مالک سے کہنے لگی کہ ہماری مالکن نے بہت سارا کپڑا منگوایا ہے، آپ اپنے ملازم کو بھیج دو، جو کپڑا پسند آئے گا ہم رکھ لیں گے، باقی کپڑا قیمت دے کر رکھ لیں گے، باقی کپڑا ان ملازم کے ساتھ بھجوا دیں گے۔ تو مالک نے تھان دے کر کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ۔ اب وہ آتا ہے تو ایک عالیشان گھر میں کوٹھی کے اندر لے کے آتی ہے بڑھیا، اور ایک سجے سجائے خوبصورت سے عالیشان کمرے میں بٹھا کر چلے آتی ہے ان کو۔ اب وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے، ایک حسین و جمیل خاتون اندر داخل ہوتی ہیں، خوشبوؤں بسی ہوئی پوری تیار، اور دروازہ بند کر لیتی ہیں، اور آ کر ان سے گناہ کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ کہتی میرا دل آ گیا تم پر، میں آپ کو دیکھا ہے میں نے دکان پر، تو اب آپ میرے ساتھ میری خواہش پوری کرو۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یوزر وہ کیا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے سمجھایا اس وقت وہ نوجوان تھے کہ بھئی آپ اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، حرام ناجائز ہے، لیکن وہ بصیرت رہی اپنی خواہش پوری کرنے پر کہ میرے ساتھ بس کالا منہ کرو، میری خواہش پوری کرو، نہیں تو میں شور مچا دوں گی اور تمہاری عزت کے جنازہ نکل جائے گا، لوگ آ کے تمہیں پکڑیں گے، ماریں گے۔ اب وہ بیچارے مجبور کہ کیا کروں، خواہش پوری کروں تو حرام، نہ کروں تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اب میں تو بند کمرے میں ہوں، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے خود نہیں بند کیا کمرہ۔ یہ ہوتا آیا ہے، اس طرح کے چال باز عورتیں ہوتی ہیں کرتی ہیں۔ اور جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، حضرت زلیخا نے کمرہ بند کر لیا تھا، ان کا حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام، بہت حسین و جمیل تھے، پورے مصر میں ان جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں تھا، اور ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا اللہ سے ڈرو، لیکن وہ نہیں مانی تو آپ بھاگے۔ زلیخا نے ان کا کتا پیچھے سے پکڑا جو پھٹ گیا تھا۔ یہ سارا واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر۔ انشاءاللہ اگر زندگی صحت رہی تو میں سورہ یوسف بھی آپ کو سناؤں گی، ابھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو نکال لیں، سن لیں کہ اللہ والے ہوتے ہیں ڈرتے ہیں
اور جو عورتوں کا دل آیا تو اس طرح کے کرتے ہیں، وہ بعد میں تو زلیخا بھی اللہ والی بن گئی تھی، توبہ کر لی تھی اس نے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو ان مسکی بزرگ نے جب دیکھا کہ کوئی صورت نہیں بچنے کی، کیا کروں، تو اس نے اچھا مجھے بیت الخلاء جانا ہے، واپس آتا ہوں نا، تو اسے جانے کی اجازت دی۔ اب آپ بیت الخلاء میں گئے تو پہلے کے بیت الخلاء تو اس طرح کے ہوتے تھے، نجاستیں پڑی ہوتی تھیں۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھے کہ جمعدار آتے تھے، گٹر لائنیں نہیں ہوتی تھی، بچپن میں دیکھا یہ بیٹری وغیرہ جو ڈبے ہوتے تھے اس کے اندر پورا گھر کا ہوتا تھا، یہ جمعدار بڑے بڑے ڈرم میں خالی کر کے جاتے تھے، خاک روب آتے تھے۔ تو یہ نجاست انہوں نے یہ دیکھے کتنا بڑا دل گردے کا کام ہے کہ اللہ کا خوف، حرام سے بچنا۔ ان بزرگوں نے کیا کرا کہ پخانے کے وغیرہ جو غسل باتھ روم کی جو نجاست تھی جو بیت الخلاء کی، وہ اپنے ہاتھوں پر، کپڑے پر، چہرے، بالوں پر، جسم پر لگا لی، یعنی ان میں بدبو آنے لگ گئی۔ وہ باہر آئے، جب اس نے عورت نے ان کا یہ حلیہ دیکھا، وہ چیخی اور پاگل پاگل کہتی بھاگی۔ اب وہ بزرگ نوجوان جو ہے باہر آئے، اب ان کا حلیہ اتنا وہ تھا، باہر آئے تو وہاں ایک باغ میں گئے، وہاں غسل وغیرہ کیا، نجاست کو دھویا، کپڑے وغیرہ پاک کیے، اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ وہ خواب میں انہیں جو ہے ایک شخص نظر آتا ہے حسین جمیل، اور وہ ان کے جسم اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور کہ مبارک ہو تمہیں کہ تم نے جو ہے اللہ کے لیے حرام کام نہیں کیا۔ تو وہ ان کے جسم اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جب اٹھتے ہیں تو ان کے جسم سے عجیب خوشبو آ رہی، حالانکہ انہوں نے نجاست لگائی تھی، یعنی جسے ہم لوگ کہتے ہیں باتھ روم، پاخانہ، وہ اپنے جو اسٹول وہ اپنے چہرے اور کپڑوں پہ لگا لیا تھا۔ اسٹول بھی کہتے ہیں اسے انگلش میں، باتھ روم ہے، پاخانہ ہے، وہ اپنے جسم کپڑوں پہ لگا، حالانکہ ہونا تھا کہ بدبو آنا چاہیے، لیکن کیا ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور وہ پورے بغداد کے اندر، بصرہ میں مسکی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ میرے اپنے بھائیوں کے لیے، خاص کر اپنے بیٹوں کے لیے، کہ وہ حرام چیزوں سے بچیں، ناجائز چیزوں سے بچیں۔ ہاں نکاح کریں، نکاح جائز ہے، لیکن حرام ناجائز کام نہ کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ، کہ بند کمروں میں کریں گے تو کیا اللہ تو دیکھے گا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کے گناہ کو بھی دیکھ رہا ہے، دل میں آئے ہوئے گناہ کے جو ہے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ توبہ کر لو، دل میں شرمندہ ہو جاؤ، کسی کے سامنے نہ کرو، رب کے سامنے کرو، تو وہ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ تمہاری توبہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ بھائی جہنم میں قبر میں ہوگی سزا کڑی۔ قبر کے سانپ بچھوؤں سے بچانے کوئی نہیں آئے گا، قبر کی آگ سے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ ان قریب قیامت آ جائے گی، یہ عالمی جنگ چھڑ جائے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی کا ظہور ہوگا، ایک کے بعد دیگرے بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ یہ ہے صغرا اور وسطی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، چھوٹی بڑی، چھوٹی اور درمیانی، میڈل اور اسمال نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب ان قریب ایک کے بعد دیگرے بڑی نشانیاں آئیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ کچھ تو قیامت آ چکی ہے، اسرائیل، فلسطین، پاک و ہند کی جنگ زوروں پر ہے، لڑائیاں، ہمارے ملک پاکستان کی بھی 3-4 دن ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو فتح، نصرت، کامیابی عطا فرمائے، اہل اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ غزوہ احد کا صدقہ، غزوہ بدر کا صدقہ، غزوہ خیبر کا صدقہ، اللہ ہمارے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو فتح، نصرت، کامیابی عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔